الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس مبارک مہینے کا جمعہ دیکھنا نصیب کیا۔ جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے اور جب یہ رمضان میں آتا ہے تو اس کی برکتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی ایک دن چننے کا موقع دیا تھا۔ یہودیوں نے ہفتہ چنا، عیسائیوں نے اتوار، لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں خود جمعے کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ جمعے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کم از کم جمعے کی نماز میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش ہے کہ دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر وقت پر مسجد پہنچیں، اور جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وقت یا تو امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے تک ہے یا پھر عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ اس وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنے رب سے رو رو کر مانگیں، کیونکہ اس وقت کی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے، اور اس مبارک دن کا سب سے بہترین عمل کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ کم از کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھیں تاکہ آپ کا نام کثرت سے پڑھنے والوں میں جائے۔ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی گزرے ہیں جو روزانہ 10,000 بار درود پڑھتے تھے۔ ان کے چہرے ذکر الہی سے روشن رہتے تھے، اور درود شریف وہ عمل ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اور رمضان کا یہ مہینہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کا نام ہے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولیں، غیبت کریں یا دوسروں کا دل دکھائیں تو اللہ کو ہمارے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر والدین کا ادب کریں۔ ایک نوجوان جو اپنی ماں کو گدھے کی طرح بولنے کا طعنہ دیتا تھا اور مرنے کے بعد اس کی قبر سے گدھے کی آوازیں آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی نافرمانی کرنے سے بچائے۔ نماز کے بارے میں کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، تب بھی بار بار یہی فرمایا کہ یعنی نماز کا خیال رکھنا، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز بندگی کی معراج ہے، اور یہی وہ پہلی چیز ہے جس کا قیامت کے دن حساب ہوگا۔ رمضان میں تو ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ اگر اب بھی ہم نے نماز شروع نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ اس مہینے میں سخاوت کو اپنا شعار بنائیں۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ جیسے تاجر سیزن کا انتظار کرتے ہیں، ویسے ہی مومن کے لیے رمضان نیکیوں کا سیزن ہے۔ زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں یتیموں کا سہارا بنیں، اور بہت سے ادارے ایسے ہیں جو پوری دنیا میں، چاہے وہ غزہ ہو، ترکی ہو یا پاکستان، دور دراز کے علاقے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ جہاں بھی چاہیں صدقہ دیں، لیکن اس نیت سے دیں کہ مال اللہ کی امانت ہے اور کل قیامت کے دن یہی آپ کا سایہ بنے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان اور اس جمعے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس رمضان کے تمام جمعے کی رحمتیں و برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
روزے کو اس طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے میں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔